السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ ہم نے سیرت النبی کے اپنے لاسٹ سیشن میں دیکھا کہ رجیع کا حادثہ پیش آیا اور رجیع کے حادثے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام میں سے 8 کو شہید کر دیا گیا، جبکہ 2 صحابہ خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ کو خرید کر، اور اس کے بعد ہم نے حضرت خبیب کے بارے میں پڑھا کہ انہیں قتل کیا گیا، اور حضرت خبیب کو حارث بن عامر کے بیٹے نے اپنے باپ کے بدلے میں قتل کیا۔ باقی بچے زید بن دسنہ، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا، لہٰذا امیہ کے بیٹے صفوان بن امیہ نے انہیں خریدا اور اپنے باپ کے قتل کے بدلے قتل کر دیا، یعنی کہ جو 10 کے 10 صحابہ کرام تھے وہ رجیع کے واقعے میں شہید ہو گئے۔ جو حضرت عاصم تھے انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک دعا کی، اور وہ یہ کہ انہیں ان کی زندگی میں کوئی مشرک نہ چھوئے اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں۔ مسلمان تھے، انہیں شرک پسند نہیں تھا، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے وعدے کا پاس کیسے رکھا کہ جب حضرت عاصم کو شہید کر دیا گیا تو قریش نے کچھ اپنے آدمی بھیجے کہ جاؤ اور حضرت عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لاؤ، تاکہ یقین کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا۔ بھیڑوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور مشرکین ان کے جسم کو چھو بھی نہ سکے۔ اسی واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا، جو صفر 4 ہجری میں پیش آیا۔ ہوا یہ کہ ابو برا عامر بن مالک نام کا ایک شخص تھا، جسے ملاعب الاسنہ یعنی کہ نیزوں سے کھیلنے والا، اسے اس لقب سے پکارا جاتا تھا اور وہ اسی لقب سے مشہور تھا۔ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اسلام سے دوری بھی نہیں اختیار کی، اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیجے جائیں تو شاید کہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ تو ہم چونکہ پڑھ چکے کہ قبائلی سسٹم تھا، اگر کسی شخص کی پناہ میں کوئی دیا جاتا تو دوسرے قبائل والے اس بندے کو پھر امن میں چھیڑتے نہیں تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں بندے کی پناہ میں ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے قراء میں سے 70 مبلغین بھیجے۔ انہوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا، اور حضرت حرام بن ملحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے خط پڑھنے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا، اور اس نے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی کہ میں نکلا تھا علم پہنچانے کے لیے، لیکن میں اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہوں، تو سمجھو میری کامیابی یہاں پر آ گئی۔ یہاں پر تھوڑا سا رک کے ایک تو حضرت حرام کے نام پہ بات کرتے ہیں۔ جب اسلام آیا تو اس وقت مختلف لوگوں کے مختلف نام ہوا کرتے تھے، اور حرام اس ٹائم پر نام جن کا چل رہا تھا اسے ہٹایا نہیں گیا، بعد میں اس کو جو ہے وہ اچھے اچھے نام میں اسے تبدیل کر دیا گیا اور لوگوں نے اچھے نام رکھنے شروع کر دیے، لیکن حرام بذات خود غلط نام نہیں ہے۔ جیسے مسجد حرام ہے، بیت الحرام ہے، تو یا بیت الحرم، تو یہ بذات خود نام غلط نہیں تھا، لیکن بعد میں چونکہ اچھے نام اتنے آ گئے تو اس نام کی وجہ سے آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ آئے، اس لیے میں نے اس کو کلیئر کیا۔ جب ایک مبلغ، ایک داعی دین پھیلانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے وہ اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اب حضرت حرام کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ جا رہے ہیں جس مقصد کے لیے وہ اسے پورا کریں گے یا نہیں،
لیکن وہ اسے پورا کرنے سے پہلے شہید ہو گئے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ اسلام کی اشاعت کے لیے چلتے ہیں، آپ نے تھوڑی سی بھی محنت کی، آپ نے کوئی بھی کام کیا، چاہے اس کا رزلٹ نہیں نکلا، اس کی آؤٹ پٹ نظر نہیں آئی، لیکن کامیابی آپ کو ملے گی کیونکہ آپ کی نیتیں تولی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال تو نیتوں کے ساتھ ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بھی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں سیرت سے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، کوئی ایمان لائے نہ لائے، وہ ساری بات کے مسئلے وہ اللہ جانے اور دوسروں کے معاملات جانے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اپنا کام متعدی سے کریں۔ پھر ہوا یہ کہ فوراً ہی اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دی، مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہٰذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاخوں رعل، ذکوان، اسیہ نے آ کر صحابہ کرام کا محاصرہ کیا اور سب کو تہہ تیگ کر ڈالا۔ اب یہاں یہ جو شاخیں ہیں نا، یہ مختلف قبیلوں کی شاخیں ہیں، اور ہوا یہ تھا کہ بنو عامر کی پناہ کی وجہ سے بہت سے قبائل نے ساتھ نہیں دیا، لیکن جو کچھ قبائل تھے وہ آگے لڑنے کے لیے، اور انہوں نے صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا۔ صرف کعب بن زید اور عمر بن امیہ زمری بچے۔ کعب بن زید بہت زیادہ زخمی تھے اور مشرکین انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے، لہٰذا وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر وہ زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ عمر بن امیہ زمری منظر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے، انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے، چنانچہ وہاں پہنچ کر منظر نے لڑتے لڑتے شہادت نوش کی اور عمر بن امیہ قید کر لیے گئے۔ جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جن پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، انہیں آزاد کر دیا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ نظر جو مانی جاتی تھی اس نظر کو پورا کیا جاتا تھا، لہٰذا جب عامر بن طفیل کو پتہ چلا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو انہوں نے ان کی پیشانی کے بال کٹوائے حضرت منظر کی اور انہیں آزاد کر دیا، کیونکہ ان کی ماں نے منت مانگی تھی کہ وہ اس قبیلے کے کسی شخص کو آزاد کروائیں گی۔ حضرت عمر بن امیہ مدینہ پلٹے، راستے میں کرکرا نامی ایک مقام پر جب پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے، حضرت عمر نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا۔ اب یہاں سے اس واقعے کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے جائیں اور پھر اس پہ غور کریں، بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کیا، حالانکہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا۔ کیا عہد تھا؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امان میں ہیں۔ چنانچہ جب مدینہ پہنچے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلت قتیلین، کہ تم نے 2 ایسے آدمی قتل کیے ہیں، لَأَدِيَنَّهُمَا، کہ جن کی دیت مجھے دینی ہوگی، یعنی کہ مجھے ان کی طرف سے دیت ادا کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رجی اور بئر معونہ کے ان حادثات سے انتہائی دکھ پہنچا۔ یہاں یہ بھی نوٹ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے ہیں، حضرت عمر بن امیہ، اتنا مشکل مرحلہ طے کر کے سارے کے سارے آدمی مارے گئے، ایک آدمی بچا، اپنی جان بچا کر دشمن سے بچتے بچاتے وہ پہنچے اور راستے میں انہوں نے 2 ان آدمیوں کو قتل کیا جو انہیں لگا کہ یہ دشمن کے آدمی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی ان کی جو تبلیغ تھی اسے نہیں روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹائم فوراً کہہ دیا کہ تم نے تو ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا جن کی دیت مجھے دینی ہوگی۔ یہاں ذرا امیجن کریں کہ اگر اس وقت صحابی کی جگہ آپ یا میں ہوتے،
ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم کہتے لو جی پہلے تھک تھکا کے واپس آئے ہیں، اتنا لمبا سفر کیا، بچتے بچاتے جان بچا کے آئے اور یہاں تو پھر سے غلطی گنتی گئی۔ تو جو استاد اور طالب علم کا معاملہ ہوتا ہے وہ ایسا کہ جہاں طالب علم غلطی کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی لائق اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی پرفیکٹ کیوں نہ ہو، لیکن جہاں وہ غلطی کرے گا اس غلطی کو ٹیچر ضرور ہائی لائٹ کرے گا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پرفیکٹ بنانا چاہتا ہے۔ ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ہر اسٹوڈنٹ 100% لے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی غلطی پر اسی وقت منع کر دیا، ٹوک دیا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کا استاد، یا اب میں اپنی بات کروں گی کہ اگر میں کسی بات پہ آپ کو کچھ ڈانٹ دیتی ہوں، آپ کو کچھ کہتی ہوں، تو وہ سراسر آپ کی بھلائی اور آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میری ڈانٹ کو دل پر نہ لیا کریں، بلکہ وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے میں پیش آئے، یعنی صفر 4 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں پر 30 دن تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی۔ جو قنوت نازلہ ہے، جو کھڑے ہو کر اور رکوع کے بعد ہاتھ بلند کر کے قنوت نازلہ پڑھا جاتا ہے، دشمن کے لیے بد دعا کی جاتی ہے۔ یہاں اس کا ذکر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں پر 30 روز تک نماز فجر کے بعد بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل فرمایا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھنا ترک فرما دیا۔ اس کے بعد غزوہ بنی نذیر پیش آیا، جو ربیع الاول 4 ہجری میں پیش آیا۔ بنو نذیر نے کیا کیا کہ انہوں نے عزل اور کارہ سے زیادہ خبیث سازش کی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہوں، اور پیغام حدیث میں بہت ڈیٹیل سے آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ 30 صحابہ کو لے کر آئیں، ہم میں سے بھی 30 عالم آئیں گے، اور ہم لوگ ایک درمیانی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں اور قرآن اور اسلام کی بات کریں گے، مناقشہ کریں گے اور مطمئن ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کہ 30 آپ کے آدمی آئیں، 30 ہمارے آئیں، اور اگر آپ کے آدمیوں نے ہمیں ایگری کر لیا، ہمارے 30 لوگوں کو مطمئن کر دیا، تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا اس بات پر اتفاق ہو گیا، لیکن ان لوگوں نے طے کیا کر رکھا تھا کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر آدمی اپنے کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر لے جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عین وقت پر خبر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلاوطنی کا فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کوئی رعایت نہیں برتی۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ عمر بن امیہ زمری نے جب واپس آ کر بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں۔ انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے، اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس چکی کے پاٹ کو لے کر اوپر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دے، نعوذ باللہ۔ بلایا تو گیا تھا ان کو کہ وہ مدد کریں گے، اعانت کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی چال چلی۔ اس پر ایک بدبخت ترین یہودی عمر بن جہاش اٹھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب بڑھا تو حضرت جبرائیل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آ ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سازش کی اطلاع دے دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کے پاس بھیجا اور کہا کہ انہیں کہو اخرجوا من المدینہ، کہ مدینہ سے نکل جاؤ، ولا تساکنونی بہا، اب تم یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، وقد اجلتکم 10، اور تمہارے پاس صرف 10 دن کی مہلت ہے۔ اور
فمن وجدہ جو پایا گیا بعدہ اس کے بعد یدرب عنقہ تو پھر اس کی گردن مار دی جائے گی، یعنی کہ جو 10 دن کے بعد بھی نظر آیا یہاں پر پھر وہ زندہ نہیں بچے گا، پھر اس کی گردن مار دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلیئر نوٹس دے دیا تو یہود نے چند دن کے اندر اندر سفر کی تیاری کی، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اب ظاہر ہے دل میں منافقت تھی، اس نے کچھ تو کہنا تھا، اس نے انہیں کہا رک جاؤ، ڈٹ جاؤ اور نہ نکلو، میرے پاس 2000 مردان ضرب و حرب ہیں، یعنی میرے پاس 2000 ایسے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ لڑنے مرنے کو تیار ہوں گے، اور جو تمہارے قلعوں کے اندر تمہارے ساتھ داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر اپنی جان بھی دے دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس رویے کا ذکر کیا سورۃ الحشر میں کہ انہوں نے دعویٰ تو کیا کہ وہ تمہارا ساتھ دیں گے، اور کیا دعویٰ کیا؟ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور تمہارے بارے میں تو ہم ہرگز کسی کی بات نہ مانیں گے، وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ جب اتنے سارے قبیلوں نے حامی بھری ساتھ دینے کی تو یہود تو بڑے پھر مضبوط اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے، اور ان میں تو بڑی قوت آ گئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوا دیا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، تکبیر کہی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی تکبیر کہی۔ مدینے کا انتظام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے حوالے کیا، جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، انہوں نے اپنے قلعوں اور گڑھوں میں پناہ لی، اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے۔ اب وہاں چونکہ ارد گرد سارے کھجور کے درخت اور باغات تھے، اس وجہ سے انہیں زیادہ حفاظت مل رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ درختوں کو کاٹ دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ جب ایسا کیا گیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، لہٰذا 6 روز یا کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینے سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ رہے۔ منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کر لی۔ خیانت ہی کرنی تھی نا، شیطان کا کام ہے۔ منافق کیا ہے؟ شیطان کی طرح کے عمل کرتا ہے، اور پھر اس کا ذکر قرآن میں آیا کمثل الشیطان، جیسے شیطان کہتا ہے انہی کی مانند۔ کیا کہتا ہے شیطان؟ اس قال للانسان اکفر، وہ انسان سے کہتا ہے کہ تم کفر کرو، فلما کفر، پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے، قال، پھر وہ کہتا ہے انی بریء منک، کہ میں تو پھر تم سے بری ہوں۔ تو یہی رویہ منافقین نے بھی کیا۔ منافقین کو بھی جب لگا کہ مدد کی ضرورت ہے تو وہ پھر مدد کے لیے نہیں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیاروں کے علاوہ جو چیز وہ چاہیں وہ لے جا سکتے ہیں۔ اب ان سے کیا ہوا کہ انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا اپنا سامان لے جانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں اور کھونٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑ کر لے گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے جانے کا اور ان کے اس طرح سے سارا کچھ لے جانے کا ذکر کیا، اور سورہ حشر میں ہی اس کی ڈیٹیل آتی ہے، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اے اہل بصیرت عبرت پکڑو، لوگوں کو دیکھ کے نصیحت پکڑو۔ جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور ان کے بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا، اور ایک ان کا چھوٹا سا گروہ ملک شام میں جا بسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا۔ صرف 2 صحابی انصاری جو تھے ابو دجانہ اور سہل بن حنیف، ان کو ان کی تنگ دستی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ
مال عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچہ نکالتے اور اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ رعب کا مقام یہ کہ ایک وقت آیا کہ پے در پے واقعات ایسے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ اور غمگین ہوئے، لیکن اس کے بعد اب حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح دی اور لڑائی میں کامیاب کیا، انہیں اتنی زیادہ مال غنیمت بھی ملا، زمینیں بھی ملیں جو بعد میں مسلمانوں کے کام آئیں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وقتی شکست سے ہمیں ہارنا نہیں ہوتا، وقتی شکست سے ہمیں حوصلے ہمارے کمزور ضرور ہو سکتے ہیں، کمی ان میں ضرور آ سکتی ہے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہوتی۔ ہم اگر ہمت ہار بیٹھیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سیٹ رکھنا اور ایمان پر مضبوط رکھنا۔ تو حوصلے اور ہمت کے ساتھ ہی ہم چل سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی بلند حوصلہ بنائے اور ہمیں اتنی ہمت اور استطاعت دے کہ ہم اسلام کی خاطر ثابت قدم رہ سکیں، اسلام کی خاطر ہم ہر طرح کی جنگ کر سکیں، چاہے وہ اپنے نفس سے ہو، چاہے وہ اپنے وجود سے ہو، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنے معاشرے کی غلط رسومات کے ساتھ ہو، چاہے وہ منافقین اور کفار اور مشرکین سے ہو، یہود سے ہو یا نصارہ سے ہو۔ آج بھی ہر دور میں ایسے دشمن اسلام کے موجود ہیں، ہمیں ان کے خلاف اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے لڑنا ہے، حوصلے اور ہمت کے ساتھ اپنے عمل کو بدل کے لڑنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے والا مومن بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔